الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کی ہے۔ اس چیز کو جاننے سے پہلے ہم یہ بات جان لیں، ایک ہوتا ہے اللہ کی عادت اور ایک ہوتا ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی عادت اور ہے اور قدرت اور ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ آگ اگر انسان کو لگ جائے یا کسی چیز کو لگ جائے تو یہ آگ اس چیز کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ اگر ہم اور آپ آگ کے اندر کود جائیں، آگ ہمیں جلا دے گی، آگ ہمیں ختم کر دے گی۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اسی آگ میں اللہ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اس آگ کے اندر جو گرمی ہے، اللہ اس گرمی کو، اس حرارت کو، اس شدت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، جلانے کی قوت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی عادت الگ ہے اور اللہ کی قدرت الگ ہے۔ آپ چھری کو دیکھیے، اپنے اوپر چلائیے تو یقیناً یہ چھری آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ آپ جہاں پر چلائیں گے آپ کا گوشت کٹ جائے گا۔ یہ اللہ کی عادت ہے اور اللہ کی قدرت یہ ہے۔ یہی چھری جب انسان کے اوپر چلتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے اوپر چلتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس چھری کے اندر اس دھار کو، اس تیزی کو اور اس کے چلنے کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بغیر کھائے پیے انسان اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھائے اور پیے ہوئے انسان کو 309 سال سلانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو شخص بھی پانی کے اندر جائے گا، اگر اس کو تیرنا نہیں آتا ہے، گہرائی کے اندر چلا گیا ہے، تو یقیناً وہ پانی اس کو ڈبو دے گا، انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اسی پانی کے اندر سے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پانی سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی عادت الگ ہے اور اللہ کی قدرت الگ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی عادت یہ ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملے ہوئے کوئی شخص اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہی کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دو نمونے پہلے سے موجود تھے
اللہ تعالیٰ نے تیسرا نمونہ دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اور فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرانا چاہا اور بندوں کو بتانا چاہا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مٹی کا پتلا بنایا اور فرمایا کہ کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر پیدا فرما دیا۔ ان کی ماں جو بہت ہی عابدہ تھی، ساجدہ تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ سے لو لگانے والی تھی، اللہ کی عبادت گزار تھی، اللہ کی چہیتی بندی تھی، جن کی پرورش ہوئی تھی بیت المقدس کے اندر، اور جن کی ماں نے یہ دعائیں کی تھی کہ انی اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے مجھے زندگی دینے والے، اے مجھے عزت دینے والے، انی اعوذ بک، میں اپنے بچے کو، میں اپنے لاڈلے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں۔ بیت المقدس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اس کے ایک کنارے کے اوپر جب غسل کرنے کے لیے گئی ہیں، نہانے کے لیے گئی ہیں، تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ فرشتہ ان کے قریب ہوتا ہے، وہ ڈرتی ہیں، وہ اور قریب ہوتا ہے، وہ ڈرتی ہیں، اور اس فرشتے نے ان کی آستین کے اندر ایک پھونک ماری اور فوراً حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد میں وقت نہیں گزرا، درد شروع ہوا، اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر کئی مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے، وہ معجزے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اندھوں کو اور نابیناؤں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو ان کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ جذام شدہ لوگوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، ان کا مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ مٹی کے پرندے بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مار دیتے تھے، وہ پرندے ہواؤں کے اندر اڑنے لگتے تھے۔ مردوں سے بات کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ آپ کا آسمانوں کے اوپر زندہ اٹھا لیا جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھلانا چاہتا ہے
کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لو، اللہ کی مان لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس پیدائش کے بعد میں ان کو بڑی فکر لاحق تھی کہ قوم کے اندر جائیں گے تو کیا کہیں گے، قوم سوال کرے گی، رشتہ دار سوال کریں گے، ملنے والے سوال کریں گے، ان کو کیا جواب دیں گے۔ یہ ایک فکر لاحق تھا، یہ دل کے اندر ایک کوہن تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب لوگ تجھ سے سوال کریں، جب لوگ تجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ان سے کہہ دینا کہ انی اصوم للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، میں آج بات نہیں کر سکتی، میں آج آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتی۔ اس امت کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر بولنے کا بھی روزہ تھا کہ اگر کسی شخص نے بول دیا، صحیح بات کہہ دی، سچ بات کہہ دی، تو ان کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ یہ تو صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت کے اوپر اگر روزے کی حالت میں وہ جھوٹ بھی بول دے تب بھی اس کا روزہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے روزے کے اندر کمی آ جاتی ہے، ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس روزے کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں بول نہیں سکتی، فاشارت الی، جبرائیل نے یہ بات بتلا دی تھی، جب آپ سے لوگ کہیں بات کرنے کے لیے تو آپ اس کی طرف اشارہ فرما دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اے مریم، ہم اس گود میں رہنے والے بچے سے کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ دودھ پیتا بچہ کیسے ہم سے باتیں کرے گا، کیسے ہم سے مخاطب ہوگا؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اور ایسی تقریر کی کہ قوم کے لوگوں کے چہرے جھک گئے، شرمندہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود سے جو تقریر کی وہ یہی تھی کہ انی عبداللہ، کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کو قائم رکھنے کی، زکوٰۃ کو دینے کی، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے اس دن کے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن کے اوپر جس دن میں مروں گا، اور اس دن کے اوپر جس دن میں میدان محشر میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ برادران وطن کا ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں ان کی پیدائش بھی مناتا ہے۔ میرے بھائی، ایک طرف خدا مانا جا رہا ہے اور دوسری طرف پیدائش ان کی منائی جا رہی ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے کہیں وہ خدا ہو سکتا ہے، جو پیدا نہیں ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ ایک طرف پیدائش بھی منائی جا رہی ہے اور دوسری طرف خدا بھی مانا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا پردہ چاک کیا کہ نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے
کیونکہ ہم انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ انہوں نے اتنی بری اور اتنی گندی بات کہی کہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے، بکھر جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، زمین شق ہو جائے تو یہ کم ہے۔ اس عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور کل ان کے چاہنے والے جو تھے وہ 12 آدمی تھے۔ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا سوائے 12 لوگوں کے۔ جب بادشاہ وقت کے سامنے ان کی بات کو رکھا گیا، لوگوں نے بادشاہ وقت کو اکسایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دوسرے دین کی باتیں کرتے ہیں، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بادشاہ وقت نے تجویز کر لیا اور آرڈر دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، چاروں طرف سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے سیدھے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اور ان لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو جو انہی کے مشابہ تھا، انہی کی طرح تھا، چہرے مہرے میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، ان لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی، لیکن اللہ کا فرمان آتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ لوگ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ بار بار وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ ان سے جھگڑتے تھے، لوگ ان سے لڑائی کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے، کھانے پینے کو نازل کر دے، ہمارے لیے کھانا اتار دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ ضرور اس بات کے اوپر قادر ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کو سچا سمجھیں گے، ہم آپ کو صادق سمجھیں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور آپ نے دعا کی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہمارے اوپر ایک آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما دیجئے تاکہ ہمارے پہلے والوں کے لیے خوشی کا سامان ہو جائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق نصیب فرما دے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں، انی منزلها علیکم، کہ اے عیسیٰ، میں دسترخوان کو نازل کرنے کے اوپر قادر ہوں، میں آسمان سے تمہاری قوم کے لیے، تمہارے لیے کھانے کو نازل کر سکتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد میں، اس کے آ جانے کے بعد میں، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کے ساتھ ظلم کرے گا، تو یاد رکھو کہ میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، توحید خالص سے ہم سب کے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔